اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ کیا کہ جو بت خانہ تھا جہاں پر چھوٹے بڑے بت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر داخل ہوئے اور کچھ لوگوں نے آپ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، اور بقیہ جو لوگ تھے وہ اپنے رواج کے مطابق اپنے کھانے کو پکار کر بتوں کے سامنے رکھ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور سارا دن گانے باجے کے اندر مصروف رہے۔ اب دیکھ لیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی گانوں کو پسند کیا جاتا ہے، ناچ گانے کو پسند کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں، بلکہ سرکار علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے اور بڑی ہی سخت وعید فرمائی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اس بت خانے کے اندر داخل ہوئے، آپ نے ایک کلہارا لیا، کلہارا لینے کے بعد ان بتوں کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اے بتوں کھاتے نہیں، یہ تمہارے جو عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کھانا رکھا ہے، اس کو کھاؤ۔ لیکن وہ بت تھے وہ کیسے کھاتے؟ تو سامنے کرام اس لحاظ سے تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ جتنے بھی بت تھے وہ سارے کے سارے پتھر کے نہیں تھے، بلکہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، کہ ان میں سے کچھ بت ایسے تھے جو کہ پتھر کے تھے، کچھ بت لکڑی کے بنے ہوئے تھے، کچھ بت سونے کے بنے ہوئے تھے، کچھ بت چاندی کے بنے ہوئے تھے، کچھ بت تانبے کے بنے ہوئے تھے، کچھ لوہے کے بنے ہوئے تھے، کچھ شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنے بتوں کو بنایا ہوا تھا کہ کچھ کو پتھر سے، کچھ کو سونے سے، تانبے سے، لوہے سے، لکڑی سے بنایا ہوا تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور توڑنے کے بعد جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر کلہارا کو رکھ دیا، اور جو قوم تھی اپنے رواج کے مطابق رات کے وقت واپس آئی، جب اپنے بت خانے کے اندر داخل ہوئی، بتوں کا یہ حشر دیکھا کہ یہ پاس ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے خدا کو کس نے توڑ دیا، ان کا یہ حال کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابراہیم جو کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہو۔ تو جو کچھ لوگوں نے آپ کو بت خانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے اس لحاظ سے گواہی دی کہ یہ بندہ ہے جس نے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بتوں کو توڑنے کے لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان بتوں سے پوچھو یہ تمہارے خدا ہیں، ہو سکتا ہے یہ تم چھوٹے بتوں کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، یہ بڑا بت اس بات کو پسند نہ کرتا ہو کہ یہ بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہو، اور یہ کلہارا بھی اس کے کندھے پر ہے، اس سے جا کر پوچھو۔ تو سامنے کرام جب لوگوں نے آپ کی اس بات کو سنا تو آگے سے کہا اے ابراہیم تم جانتے نہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو جھنجھوڑا، آپ نے فرمایا اے بدبخت لوگوں کہ جب یہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کچھ نفع نہیں دے سکتے، کچھ نقصان نہیں دے سکتے، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، تو پھر تمہارے نفع نقصان کا تمہیں فائدہ کیسے دیں گے؟ تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو نفع بھی دے، خدا وہ ہے کہ جو نقصان بھی پہنچائے، لہذا یہ بت کوئی نفع نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ تو سامنے کرام آپ نے توحید کا اعلان کیا کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، لہذا ان بتوں کو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، باز آ جاؤ۔ تو سامنے کرام وہ لوگ باز نہ آئے، آپس میں گفتگو کرتے رہے۔